صرف 7 بدھ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ معجزہ پڑھیے اور پھر معجزہ ہوتے دیکھیے۔ اگر آپ کی زندگی مشکلات، پریشانیوں اور دکھ درد میں گھر چکی ہے تو اس پاک نام کے طفیل سے آپ کی ہر مشکل دور ہوگی۔ صرف 7 بدھ مولا کے نام کا یہ معجزہ پڑھیے اور پھر اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں معجزے ہوتے دیکھیے۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ معجزہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ شہر تالقان میں ایک مچھیرا علی بن صالح تالقانی رہتا تھا۔ وہ روزانہ صبح کشتی لے کر سمندر میں نکل جاتا اور دوپہر کے لگ بھگ جتنی مچھلیاں ہاتھ آتیں ان کو فروخت کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک رات جب بستر پر لیٹا تو ایسا سویا کہ مقررہ وقت پر اٹھ ہی نہ سکا۔ بیوی نے جب جگایا تب جا کر اٹھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں میں چڑھی ہوئی تھی اور وہ اونگ رہا تھا۔ بہرحال کشتی لے کر نکل پڑا۔ کشتی کے چپوؤں میں بھی ہاتھوں کو میں سنبھل نہیں پا رہے تھے۔ اسی نیند کے جھونکے میں کشتی کے چپو اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ وہ خراٹے لینے لگا۔ کشتی ہوا کے رخ پر بہتی بہتی ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں سمندر میں ہر طرف بھنور تھا۔ کشتی بھنور میں پھنس کر چکر کھانے لگی اور اس کے جھٹکوں سے وہ جاگ اٹھا۔ کشتی کو بھنور میں پھنسا دیکھ کر بہت گھبرایا اور چپوؤں کی مدد سے کشتی کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کشتی اس قدر تیزی سے گھوم رہی تھی کہ الامان اسی کوشش میں چپو بھی اس کے ہاتھ سے سمندر میں جا گرے۔ دیکھتے دیکھتے بھنور کے زور سے کشتی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور صالح تالقانی بھی سمندر میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ خدا کی قدرت کی مدد سے کشتی کا تختہ بہتا ہوا اس کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ تختہ موجوں کے رحم و کرم پر بہتا چلا جا رہا تھا۔ دور دور تک خشکی کے آثار نہ تھے۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی تختے پر گزر گئیں۔ تالقانی بھوک اور پیاس سے دم بلب ہو گیا۔ نیم بے ہوشی کے عالم میں سوچنے لگا کہ شاید میرا وقت آن پہنچا ہے، اور دل میں کہا، اے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ تو باب الحوائج ہیں۔ مولا، آپ تو بگڑی کے بنانے والے ہیں، حاجت مندوں کی حاجات کو قبول کرنے والے ہیں۔ آپ ہی میری امداد کو پہنچے، فریاد کو پہنچو، دم امداد ہے۔ آؤ یا موسیٰ کاظم، حسنین کا صدقہ میری بگڑی کو بناؤ یا موسیٰ کاظم۔ تکلیف مسافر کو کبھی ہو نہ سفر میں، ایذا نہ حضر میں، گھر خیر سے پہنچاؤ، عزیزوں سے ملاؤ یا موسیٰ کاظم۔ کبھی سوچتا کہ سمندر میں خود کو گرا دوں تاکہ زندگی یہ ناتمام کا خاتمہ ہو جائے۔ غرض کے تالقانی نکہت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک اس کے تختے کو زبردست جھٹکا لگا اور تختہ خشکی کے ٹکڑے پر جا لگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تالقانی کی آنکھ جب جھٹکے کی وجہ سے کھلی تو خود کو خشکی پر پایا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ہر طرف طرح طرح کے پھلوں کے درخت موجود ہیں، چہار طرف نہریں رواں دواں ہیں۔ اس نے کچھ دیر سستانے کے بعد ایک درخت پر چڑھ کر خوب پھل کھائے اور نہر کے پانی سے سیراب ہوا، پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور اسی درخت کے نیچے پڑھ کر سو گیا۔ اسی اثنا میں خوفناک آواز پیدا ہوئی، جیسے وہ بیدار ہو گیا۔ دیکھا تو گھوڑے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جیسے ہی اس نے گھوڑوں کو دیکھا وہ فوراً سمندر میں چلے گئے۔ پھر ایک عظیم الخلقت پرندہ جو کہ ہاتھ سے بھی 10 گنا بڑا تھا آ کر پہاڑ پر بیٹھ گیا۔ تالقانی درختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا اس پہاڑی کے قریب پہنچا۔ وہ پرندہ اس کو دیکھ کر ایک طرف کوڑا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا، دیکھے کہ کدھر جاتا ہے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اسے تلاوت قرآن پاک، تسبیح و تحلیل اور تکبیر کی آواز سنائی دی جو کہ غار سے بلند ہو رہی تھی۔ جب وہ قریب پہنچا تو غار کے اندر سے صدا آئی، اے علی بن صالح تالقانی، خدا تم پر رحم کرے، غار کے اندر آ جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا ایک نورانی چہرے والے قدر پوش تشریف فرما ہیں۔ اس نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا، اے علی بن صالح، تم معدن اکنوز ہو، بھوک، پیاس اور خوف کے امتحان میں پاس ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کیا، تمہیں نجات دی اور پاکیزہ پانی پلایا۔ میں اس وقت تک سے واقف ہوں جب تم کشتی پر سوار تھے اور سمندر میں تمہاری کشتی ٹوٹ گئی۔ کافی دور تک موجوں کے تھپیڑے کھاتی رہی۔ تم نے اپنے آپ کو سمندر میں گرانے کا ارادہ کیا، اور اگر ایسا کرتے تو تم خود موت کو دعوت دیتے۔ تم نے مصیبت اٹھائی۔ میں اس وقت کو بھی جانتا ہوں جب تم نے نجات پائی اور 2 خوبصورت چیزیں دیکھی۔
تالکانی نے جب اس شخص کی باتیں سنی تو ان سے دریافت کیا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، آپ کون ہیں؟ آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ آپ کو میرے حالات کس نے بتائے؟ آپ نے فرمایا، اے علی بن صالح تالکانی، میں زمین پر اللہ کی حجت ہوں، میرا نام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھوکے ہو۔ میں نے عرض کیا بے شک۔ یہ سن کر آپ نے اپنے لبوں کو حرکت دی اور ایک دسترخوان رومال سے ڈھکا ہوا حاضر ہو گیا۔ انہوں نے دسترخوان سے رومال ہٹایا اور فرمایا، اللہ نے جو رزق دیا ہے آؤ اور اسے کھاؤ۔ میں نے یہ کھانا کھایا، ایسا پاکیزہ کھانا کبھی نہ کھایا تھا۔ پھر مجھے جو پانی پلایا وہ ایسا لذیذ اور میٹھا تھا جو میں نے کبھی نہ پیا تھا۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور مجھ سے فرمایا، اے علی ابن صالح، تم گھر جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ناگہاں بادل کے ٹکڑے آنے لگے اور غار کے دروازے کو گھیر لیا۔ جب بادل ان کے سامنے آیا تو اس نے بحکم خدا سلام کیا، اے اللہ کے ولی اور اس کی حجت، آپ پر سلام ہو۔ انہوں نے جواب سلام دیا۔ پھر بادل کے ٹکڑے سے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے اور کس زمین کے لیے تم بھیجے گئے ہو؟ اس نے زمین کا نام لیا اور چلا گیا۔ پھر ابر کا ایک اور ٹکڑا سامنے آیا اور آ کر سلام کیا۔ انہوں نے جواب سلام دیا اور پوچھا، کہاں جانے کے لیے آئے ہو؟ کہا، طالقان جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا، اے خدا وحدہ لا شریک کے اطاعت گزار ابر، جیسے اللہ کی ودیعت کردہ چیزیں اٹھا کر لے جا رہا ہے، اسی طرح اس بندہ مومن کو بھی لے جا۔ جواب ملا، بصر و چشم۔ پھر انہوں نے ابر کو حکم دیا کہ زمین کے برابر ہو جا۔ وہ زمین پر آ گیا، پھر میرے بازو کو پکڑ کر اس پر مجھے بٹھا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بادل کو حکم دیا کہ انہیں لے جا کر پہنچا دے۔ بادل بلند ہو کر ہوا کے دوش پر چل پڑا اور خدا کی قسم مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ کوئی خوف لاحق ہوا۔ میں تھوڑی دیر بعد طالقان جا پہنچا، ٹھیک اسی سڑک پر اترا جہاں میرا مکان واقع تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے اللہ، جس طرح علی بن صالح تالکانی کی مراد و طفیل جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پوری ہوئی، اسی طرح ہر مومن اور ہر مومنہ کی مشکلات کو حل فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔